بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور یہ سال ثواب کی محفل ہے۔ ہمارے بھائی جناب عبدالخالق صاحب کے بچہ میر حسین کے سال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام علیین عطا فرمائے۔ کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، کائنات بنی ہے، تب سے موت کا کارواں بھی چل رہا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اور فرمایا کہ زمین و آسمان اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور رہنے والی باقی ذات تیرے رب کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی کا مطلب ہے زندہ رہنے والا، اور قیوم کا مطلب ہے قائم رہنے والا۔ فرمایا ہر ایک کے اوپر موت ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے کہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن تیرے رب کی ذات جو عزت والی ذات ہے، جو عظمت والی ذات ہے، فرمایا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ موت و حیات کو ہم نے اللہ فرماتا ہے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا رب تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آج بابا امیر حسین چلے گئے اور کل ہماری باری ہے، اور اسی طرح یکے بعد دیگرے یہ موت کے کارواں میں سارے شامل ہونے والے ہیں۔ حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا اے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے، او کدی مجال محمد بخشا تے تھے پکا ڈیرا لاوے۔ اے دنیا او چکی یارو تے اسا اس نے دانے، وارو واری او سب نے بسنا تے کیا راجی کیا رانے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جتنی زیرو چیزیں آئی ہیں سارے اپنے رب کی طرف چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اذا السماء انفطرت، فرمایا آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بعض حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح روئی اڑتی ہے ہوا کے اندر آسمان ایسے ہی اڑے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، فرمایا ستارے بھی جڑ جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ستارے بھی جڑ جائیں گے۔ فرمایا دریا بھی بہا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، فرمایا قبریں پھٹ جائیں گی، مردے اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کہ ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر طویل ہو جائے اور اعمال اچھے ہو جائیں، اور فرمایا جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے، نماز میں گزر جائے۔ بعد اللہ کے ایسے اللہ کے عبد بھی ہیں جن کی ساری ساری راتیں اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہیں، ان کا ذکر میرا رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ کے بہت سارے ایسے عبد بھی ہیں، فرمایا جن کی راتیں کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں۔ فرمایا رات پئی
کہ ستیاں جگہ ہم انسان کو میں نے بنایا ہے، میں نے انسان کو پیدا کیا، فرمایا میں نے اسے عزت کا تاج بھی عطا کیا ہے، میں نے اس کے چہرے کو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، میں نے اس کو اپنی بارگاہ کے سجدے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت سے منہ پھیرے، بلکہ پیدا کی ان کی تخلیق اس لیے ہے کہ میری عبادت کرے، میری بارگاہ میں جھکیں، نماز پڑھیں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، غفلت کے اندر ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور صبح سوئے رہتے ہیں، اور اگر کھانے پینے کی بات ہو، شادی بیاہ کی بات ہو اور دوسری دعوتوں کی بات ہو، سیر و تفریح کی بات ہو تو ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ کا فرض چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو صحابہ کرام کی اتباع کو چھوڑتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میری سنت پہ چلو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں کہ جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جانا ہے، آزمائش ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ رب فرماتا ہے کہ آزمائش کرنا میری سنت ہے، آزمائش کرنا میری سنت ہے، ہم آزمائیں گے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، لیکن جو میرے خالص و مخلص بندے ہیں، جب ان پہ تکلیفیں آتی ہیں، جب ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، جب ان پہ بیماریاں آتی ہیں، جب ان پہ امتحان آتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے رب کے لیے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم اللہ فرماتے ہیں ہم خوف سے تمہیں آزمائیں گے، ہم بھوک سے آزمائیں گے، ہم تمہیں معلوم میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی بیٹی لے لیں گے، کبھی بیٹا چلا جائے گا، کبھی ماں چلی جائے گی، کبھی باپ چلا جائے گا، تمہاری اپنی جان سے بھی امتحان لیا جائے گا، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان کے لیے ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرے، جب ان کے مصیبت آتی ہے تو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ تکلیفیں آتی ہیں، ہماری تکلیفیں کچھ نہیں، ہماری آزمائشیں بھی کچھ نہیں، ہماری بیماریاں بھی کچھ نہیں، اگر پوچھنا ہے تو کربلا کے اس شہید سے پوچھ لو، امام علی مقام سے، کہ سر سجدے میں ہے، قاتل کھڑا ہوا ہے، کہ سر بقب قاتل کو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، سر بقب قاتل کو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ فرمایا کہ بھانجے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، بھتیجے بھی قربان ہو گئے، علی اکبر بھی قربان ہو گیا، علی اصغر بھی گود کے اندر دم توڑ گئے، 72 تن اللہ کی راہ میں قربان کر دیے گئے، لیکن پھر بھی سجدے کے اندر سر ڈال کے امام علی مقام کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، میرا رب بلند ہے۔ سب کچھ لٹا کے بھی گھرانہ اہل بیت والوں نے عرض کی مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ نانا کی امت کے لیے قربانی پیش کر دی، انہوں نے کربلا کے اندر تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا، اور فرمایا قیامت تک فرمایا مسجدوں میں بھی سجدے ہوتے رہیں گے، پہاڑوں پہ بھی ہوتے رہیں گے، میدانوں میں بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جو سجدہ حسین کر گئے قیامت تک کوئی نہ کر سکے گا۔ اس لیے کسی عاشق نے اس مقام پہ کہا ہے کہ سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز
سجدہ کیا جس پر نبی کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر علی کو ناز ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آزمائشیں آتی رہیں گی اور امتحان بھی ہوتے رہیں گے، لیکن مجھ سے محبت کرنے والے ان کی طرف آزمائشیں ایسے دوڑیں گی جیسے سیلاب کا پانی دوڑتا ہے، لیکن وہ میری محبت میں سارے برداشت کر جائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں تکلیفیں آئیں تو میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، میرے گھرانے کی تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، تمہاری تکلیفیں ہیچ ہو جائیں گی۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، مقصد یہ ہے آج کے اس سال ثواب جو بابا میر حسین کے لیے کی گئی کہ دین کا کام ہو، موت کو یاد کیا جائے، اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کیا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ماں سے بڑا پیار تھا اور ماں سے پیار ہونا بھی چاہیے، کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ماں والوں ماں کی قدر کرو کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا، باپ کو کعبے کا دروازہ ملتزم قرار دیا گیا، ماں کو جنت کی چوکھٹ عطا کر دی گئی، چوکھٹ کا رتبہ عطا کر دیا گیا۔ فرمایا کہ ان کی طرف سے حضرت سعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ماں چلی گئی، یادیں تڑپاتی ہیں، وہ مجھے حکم دیں کیا ان کے لیے کچھ میں سال ثواب کروں؟ فرمایا ہاں کنواں کھدوا اور کہے یہ سعد کی ماں کے نام کے اوپر وقت ہے۔ فرمایا لوگ جب تک اس سے پانی پیئیں گے پرندے سیراب ہوں گے، انسان وضو کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، طہارتیں حاصل کریں گے، جب تک پانی جاری رہے گا تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ ماں کی طرف سے عمرہ کیا جائے، باپ کی طرف سے حج بدل کیا جائے، فرمایا ان کی طرف سے ان کو کلمے پڑھ کے بخش دیے جائے، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو وہ پہنچا دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مل میت فی القبر کالمتغوص ینتظر دعوۃ، فرمایا کہ مردہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو، اسے انتظار ہوتا ہے، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بزرگ، ماں، بہن اور رشتے دار ان کے لیے کوئی قرآن پڑھ کے بھیجے، کوئی سال ثواب کریں، ان کے لیے اچھے عمل کریں۔ فرمایا کہ جب یہ ان سے مل جاتا ہے جس طرح تمہیں عید کے دن میں خوشی ہوتی ہے یفرح بہا، فرمایا اس سے زیادہ وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ انہیں قرآن بھیجا گیا، سبحان اللہ، انہیں کلمے بھیجے گئے ہیں، انہیں قرآن پڑھ کے بھیجے گئے ہیں، ان کے لیے تہجدیں پڑھی گئی ہیں، ان کے لیے صدقات کیے گئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں افضل الصدقہ الماء، سب سے بہترین صدقہ پانی ہے۔ اور فرمایا کہ مسجد بنا دی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنا دی، قطات کا لفظ آیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جنت میں اسے اس سے بڑا گھر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، مدرسہ بنا دیا، قرآن پڑھتے رہیں گے، سال ثواب ہوتا رہے گا، روز قرآن کھلے گا، بچے حافظ بنے، ناظرے پڑھیں، عالم بنے۔ جب قرآن کھولیں گے تو جس نے یہ عمل کیا ہے اس کو بھی اس قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدالحلیم ہزاروی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اگی سے کراچی تشریف لائے اور یہاں علم کا ایک ذخیرہ لوگوں کو عطا کیا، یہیں بڑے عالم مفتی بنے اور مدرسہ قائم کیا۔ آج سینکڑوں حافظ و قاری بن کے وہاں سے نکلے، علماء بن کے نکلے، اور فرمایا یہ ان کا فیض تھا، آج ان کا مزار بھی اسی مدرسے میں ہے، روز قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ ہزاروی صاحب کے مزار پر انوار پہ کروڑ برکتیں نازل فرمائے۔ فرمایا یہ اچھے عمل ہیں، اور فرمایا کہ جب تک یہ جاری رہیں گے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جب انسان مر جاتا ہے ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کا ثواب قبر میں مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، او علم ينتفع، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر گیا، فرمایا اس کا ثواب بھی ملے گا، او علم ينتفع بہ، کسی کو حافظ قاری عالم بنایا اس کا ثواب بھی پہنچے گا، او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ گیا، جب تک
نیک اولاد عمل کرے گی ماں باپ کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ دعا ہے یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور چند اشعار ماں باپ کی شان کے اندر میں پیش کرتا ہوں حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت ماں دی، اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے تے او تک لے صورت ماں دی، او پیو مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، پیو مرے تے ماں پہ مک دے تے ماں مرے کر ویلا، مرن نہ شالا او ویر کسے دے تے یار اجڑ جاندہ جی میلا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چند کلمات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم بابا میر حسین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ ان کی قبر کو قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ کا مظہر بنائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔